السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج بات کرنے کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں اس ملعونہ کے لیے کہ جس نے سرکار کی ختم نبوت پر ڈھاکہ ڈالا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ اس کی ذرا ویڈیو سنیں اور دیکھیں یہ کیا کہہ رہی ہے۔ آپ سب لوگوں کو السلام علیکم۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں اپنی پہچان آپ لوگوں پہ واضح فرما دوں۔ میں رسول ہوں، میرا ٹائٹل قرآن پاک میں جو محفوظ ہے قیامت، میں قیامت ہوں جس کے لیے تمام زمین و آسمان پر نشانیاں پوری ہو گئی، وہ قیامت میں حاضر ہوں جی اپنے سچے محرم کے ساتھ۔ میرا محرم اللہ رب العالمین، میرا نام ہے ثنا اللہ، الحمدللہ۔ لعنت ہے ایسے کام کرنے والوں پر۔ جی آپ نے ویڈیو سنی، اس نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہے اور ساتھ یہ کہہ رہی ہے کہ میرا بیٹا یہ وہ جس کے ساتھ لڑکا ہے وہ امام مہدی ہے۔ اس کی سوچ دیکھیں کیا کہہ رہی ہے۔ میں یہاں پہ بس آپ کے سامنے ایک توجہ مذکور کروانا چاہتا ہوں، ایک نقطہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ ہمارے گھر پہ اگر کوئی بچہ کوئی نشئی ہو جائے، کوئی سگریٹ پینے لگ جائے، کوئی شراب پینے لگ جائے، کوئی زنا کرنے لگ جائے، تو تقریباً 2 ماہ 3 ماہ کے بعد ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ زنا کر رہا ہے، وہ شراب پینے لگ گیا ہے، یا وہ کسی اور ایسے معاملات میں پڑ گیا ہے۔ ہمارے چاچو کو پتہ چل جاتا ہے، ہمارے پھوپھا کو پتہ چل جاتا ہے، ہمارے تایا کو پتہ چل جاتا ہے، ہمارے برادری کو پتہ چل جاتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس عورت کے رشتہ داروں سے وہ کہاں مر گئے تھے اس ٹائم؟ یہ کیا حکومت پاکستان کا ہی کام ہے؟ اس سے پہلے اخلاقیات آپ کی نہیں ہے کہ وہ عورت کیا کر رہی ہے؟ اس سے پہلے آپ نہیں جا کے دے سکتے؟ کیا پولیس ہی آئے گی اس کو گرفتار کرے گی؟ میں پولیس پہ تو بعد میں آتا ہوں نا، میں حکومت پاکستان پہ تو بعد میں آتا ہوں۔ میں پہلے آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا کیا کردار ہے اس کے بارے میں؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کو فرمایا تھا کہ اے علی، تیری میری نسبت وہ ہے جو موسیٰ کی ہارون کے ساتھ ہے، لیکن میرے بعد نبی نہیں ہے۔ علی جیسا نبی نہیں، تیری کیا اوقات ہے؟ تو نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تیری کیا اوقات ہے؟ سرکار نے فرمایا تھا اے عمر فاروق، اے عمر بن خطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو آپ ہوتے۔ اگر عمر فاروق جیسا وہ نڈر شیر اگر نبوت کا وہ نہیں رکھتا، حامل نہیں ہے، اگر وہ نبی نہیں ہے تو تیری کیا اوقات ہے؟ میں بس پوچھنا چاہتا ہوں اس کے رشتہ داروں سے، اس کا کوئی چاچو بھی ہوگا، اس کا کوئی پھوپھا بھی ہوگا، اس کا کوئی تایا بھی ہوگا، اس کے بچے بھی ہوں گے، اس کا سسرال بھی ہوگا، اس کا میکا بھی ہوگا، اس کا پیکا بھی ہوگا، سارا کچھ ہوگا اس کا۔ وہ کہاں مر گئے تھے؟ آپ نہیں دیکھ سکتے تھے کہ اس نے کیا کیا ہے، کس حد تک کا اس نے یہ بیان دے دیا ہے؟ اور پھر کہہ رہی میں اپنے ہوش و حواس میں بیان کر رہی ہوں، میرا اللہ کے ساتھ رشتہ ایسا ہے۔ سرکار کو وہ اپنا بھائی کہہ رہی ہے، اللہ کے ساتھ وہ کہہ رہی وہ میرے شوہر کا نام اللہ ہے۔ شرم نہیں آتی ان کو؟ یہ پولیس آئے گی یہاں پر، پولیس پکڑ کے لے کے جائے گی۔ پھر کہتے ہیں کہ جی مولوی انتشار پھیلاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ جی مولوی کو اور کوئی کام نہیں ہے، بس ہر دوسرے دن کے بعد یہ ویڈیو پیدا کر دیتے ہیں۔ جب مولوی کو غصہ آیا ہے، جب علماء کو غصہ آیا ہے، کسی نے سرکار کی توہین کی ہے تو ہمیں غصہ آتا ہے، کسی نے سرکار کے ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا ہے تو ہمیں غصہ آتا ہے، اور غصہ آنا ہمارا حق ہے، یہ ہماری شریعت ہے، یہ ہمیں قانون سکھایا گیا ہے کہ سرکار خاتم النبیین ہے، سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ میں آپ سے کیا ابھی اس کی میں یہ کہوں کہ ویڈیو شیئر کریں، اس کی ویڈیو کو لعنت بھیج کے اس کی شیئر کریں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کا رشتہ دار سامنے آئے، کوئی اس کا رشتہ دار بیان ریکارڈ کرواتا، کوئی اس کا چاچو کرواتا، کوئی اس کا تایا کراتا، کوئی اس کا پھوپھا کراتا کہ ہم اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کسی ایک کو بیماری لگی، وہ اچھوت کی بیماری ایسی ہو جاتی ہے، پھر رشتہ دار بھی اس سے بچتے پھرتے ہیں کہ کہیں اس کی بیماری مجھے نہ لگ جائے۔ لیکن میرے بھائیوں یہ یاد رکھنا کہ کل بروز قیامت اللہ کو منہ نہیں دکھانا، سرکار کو منہ نہیں دکھانا۔ کون اس میں اب ایک مثال ہے کہ آگے بڑھ کے یہ حصہ لے گا؟ میری ذاتی خواہش تھی، اور بھی بڑے لوگ بے غیرتی کرتے ہیں، اور بھی بڑے لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ آج کے بعد میں یہ نقطہ یہاں پہ ریز کرنے لگا ہوں ناظرین کہ اگر کوئی بھی شخص اس طرح کی کوئی حرکت کرتا ہے، یہ تو ختم نبوت تھا، یعنی کہ اس کے علاوہ بھی کوئی بھی حرکت کرتا دین کے بارے میں، تو اس کے رشتہ داروں کو سٹینڈ لینا چاہیے۔ اس کے رشتہ دار آ کے بیان ریکارڈ کروائیں کہ اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اس کے ساتھ لا تعلق ہی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ دین سے خارج ہو گئی، ایمان سے خارج ہو گئی، ایمان سے خارج ہو گئی تو وہ کافر ہو گیا ہمارے لیے۔ کافروں کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اب آتے ہیں جی پولیس کے اوپر کہ پولیس کا کیا حق ہے۔ اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ذہنی مریض ہے، اب اس کو بچایا جائے گا، اب اس کو باہر کے ملک والے آ کے پکڑ لیں گے، یہاں پہ اب ڈالر چلیں گے، یہاں پہ اب پیسے چلیں گے۔ ٹھیک ہے جی، دین تو ختم ہو گیا نا ہم میں سے، ختم نبوت کی تو کوئی بات یہاں پہ کرے ہی نہ۔ اور میں یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے فیس بک پیج کو بڑا ڈیڈ کر دیا گیا ہے اسی معاملے میں۔ اب چلتے ہیں حکومت پاکستان کی طرف۔ اب اگر کوئی غازی اٹھ جائے تو ان کو تکلیف ہو جاتی ہے کہ یہ غازی کیوں اٹھا ہے؟ تمہارا قانون کب حرکت میں آئے گا؟
کیا کوئی ایسی مثال پیش کریں گے آپ کہ اس نے فلاں نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالا تو ہم نے اس کو چوراہے پہ لٹکا دیا یا اس کو پھانسی دے دی ہم نے؟ جب ایسا نہیں کریں گے تو عوام میں ممتاز غازی ممتاز قادری نہیں پیدا ہوں گے تو کون پیدا ہوگا؟ یہ بتائیں آپ مجھے۔ پھر کہتے ہیں کہ مولوی انتشار پھیلاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ان کو اور کوئی کام نہیں ہے، جب دیکھو لڑنے کی باتیں کرتے ہیں۔ مولویوں کی عزت چرا لو آپ، مولوی کچھ نہیں کہے گا۔ مولویوں کی تنخواہیں کھا لو آپ، مولوی کچھ نہیں کہے گا۔ مولویوں کے چندے کھا لو آپ یار، مولوی کچھ نہیں کہے گا۔ اور آج کل ایک اور وہ شخصیت ہے، وہ ہمارے بابوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، وہ پڑھ جو میرے بابے کے پیچھے یار، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا سرکار کی ختم نبوت کے اوپر۔ اور وہ عالم دین، وہ جید عالم دین جو بڑے بڑے اپنے آپ میں وہ بنے پھرتے ہیں، ان کا کوئی بیان ریکارڈ نہیں ہوا، کوئی بیان ان کی طرف سے نہیں آیا۔ میں آپ سے التماس کرنا چاہوں گا اس ویڈیو کو شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو ان کے رشتہ داروں تک لازمی پہنچے۔ وہ جو عورت ہے، میں پھر بار بار یہ یاد دہانی یہاں پہ کروا رہا ہوں کہ اگر میرا بھائی، میرا چچا، میرا پھوپھا یا میرا کتایا کوئی بھی کسی ایسی چیز میں پڑ جاتا ہے، یعنی کہ اگر وہ نشہ آور ہو جاتا ہے، وہ ایک مثال سگریٹ پینے لگ جاتا ہے، شراب پینے لگ جاتا ہے، زناکاری میں پڑ جاتا ہے، تو اس کے کزنوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کچھ کر رہا ہے، تو کیا خیال ہے اس کی عورت کو، اس کے رشتہ داروں کو نہیں پتہ چلا ہوگا؟ وہ سٹینڈ نہیں لے سکتے تھے، وہ تھانے میں نہیں جا سکتے تھے کہ کس حرکت میں پڑی ہوئی ہے یہ؟ لعنت ہے ایسے کام کرنے والوں پر، لعنت ہے ایسے رشتہ داروں کے اوپر جو ان کے آگے وہ اگر کھڑے نہیں ہو سکتے۔ وہ سرکار کو جا کے منہ نہیں دکھانا، خدا کو جا کے منہ نہیں دکھانا، مرنا نہیں ہے تم نے۔